بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 602 ہے اور آج کا عنوان ہے کامل مومن اور کامل مسلمان کی حقیقی پہچان۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن من امنه الناس والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر السوء والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه، صحیح ابن حبان، کتاب البر والاحسان۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن وہ ہے جس سے لوگ امن میں رہیں، اور مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو برائی کو چھوڑ دے، اور ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی ایذا رسانی سے محفوظ نہ ہو۔ حاضرین و ناظرین، اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل مومن اور سچے مسلمان کی عملی صفات بیان فرمائی ہیں۔ مومن صرف عقیدہ رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ایسا انسان ہوتا ہے جس سے لوگوں کی جان، مال، عزت اور حقوق محفوظ رہیں۔ اسی طرح حقیقی مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے کسی کی دل آزاری نہ کرے، کسی کا دل نہ توڑے، نہ گالی دے، نہ جھوٹ بولے، نہ غیبت کرے، اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے کسی پر ظلم و زیادتی کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اصل مہاجر وہ ہے جو گناہوں، برائیوں، نافرمانی کے راستے کو چھوڑ دے اور نیکی کی طرف رخ اختیار کرے۔ جیسے نبی نے ہجرت کی، مکے کو چھوڑا اور مدینہ منورہ تشریف لائے۔ یہ کوئی ایسی تشبیہ نہیں ہے کہ جس سے غلط معنی لیا جائے، ایک مثال دینے کے لیے ہے کہ چھوڑ دینا، برائی کو چھوڑ دینا اور بھلائی کی طرف آنا، بد اخلاقی کو چھوڑنا، حسن اخلاق کی طرف آنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں برے اخلاق، گناہوں اور نقصان پہنچانے والے اعمال سے ہجرت کرنی ہے۔ یہی ہجرت ہر زمانے میں ممکن ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہجرت بہت محبوب ہے۔ حدیث کے آخر میں پڑوسی کے حق پر زور دیا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حلفیہ انداز میں قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کے شر اور تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ جائزہ لیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے پڑوسی ان سے تنگ آ چکے ہیں، دل کے اندر ان کی کوئی محبت اپنے پڑوسی سے نہیں ہے، ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے ان کا دل ٹوٹ چکا ہے۔ پڑوسی کے حقوق کی پامالی اور اسے مسلسل تکلیف دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک مسلمان اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، خیر خواہی اور تعاون کا معاملہ کرتا ہے، اس کی تکلیف کا سبب وہ نہیں بنتا بلکہ اس کے لیے راحت اور اطمینان کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ دین اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے بلکہ امن و انصاف، حسن اخلاق، خیر خواہی کے جذبات، لوگوں کے حقوق کی حفاظت اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کا نام بھی دین ہے۔ جس شخص کا کردار دوسروں کے لیے باعث امن اور سکون ہو، اور جو شخص حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ادا کرنے کی فکر میں رہتا ہو، وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامل ایمان کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا مومن بنائے جس سے ہر انسان محفوظ رہے، ہماری زبان، ہاتھ اور کردار کو دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے، ہمیں برائیوں سے ہجرت کرنے اور کامل ایمان کی حالت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔